جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری، عزت و جلال صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری تعریفوں کا حقیقی اکیلا مستحق ہے۔ اسی کے فضل اور توفیق سے ہر نیکی انجام پاتی ہے، اسی کے لیے حمد اور شکر ہے، اور اسی کے لیے ساری عبادتیں ہیں۔ اسی کی تعریف ہے دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں۔ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی طرف انسانوں اور جنات کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء اور رسل پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت نصیب کی۔ فصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کو ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے نازل کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری اور ہر شخص کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کو قبول کرے، اس پر استطاعت بھر عمل کرے، اور اس کی طرف لوگوں کو بلائے اور دعوت دے۔ اور خصوصی جرم جسے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو منع کیا ہے، وہ جرم ہے ظلم و ستم کرنا۔ ظلم و ستم ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی نافرمانی ہے اللہ رب العزت کی۔ جو انسان ظلم کرتا ہے وہ کئی ناحیوں سے مجرم ہوتا ہے۔ ظالم ظلم کرتا ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال کی جو صفت ہے کبریائی، اس کبریائی کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کس کی صفت ہے عظمت، جو آدمی ظلم کرتا ہے اپنے آپ کو عظمت میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ پکڑتا ہے ظلم کرنے والا اپنے آپ کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کے اثرات انسان کے اعتقاد پر، انسان کے عمل پر پوری طرح ظاہر اور بارز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیسا پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ رب العزت نے کمزور پیدا کیا ہے، اور انسانوں کی تخلیق پانی سے کی گئی ہے، اور انسانوں کا انجام مٹی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قطرے سے انسان کو اتنا بڑا وجود دیا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان کا یہ جسم مٹی کے حوالے ہوگا اور وہ سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گا۔
کہ انسانی زندگی کی حقیقت ہے. اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی طرح کبریائی والا، رب ذوالجلال کی طرح عظمت والا اور رب ذوالجلال کی طرح پکڑنے والا، رب ذوالجلال کی طرح قدرت والا سمجھ کر اللہ کی مخلوق کو دبوچنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی کبریائی میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کو شریعت نے مطلق حرام کیا ہے، بلکہ ایک ایسا گناہ ہے ظلم کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ کہتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے. جب ظلم پنپتا ہے، لوگوں کے چین و سکون غارت ہوتا ہے، لوگوں کا دل اور دماغ مشغول ہوتا ہے، لوگ غم و فکر کی ایسی دنیا میں کھو جاتے ہیں، عبادت و بندگی سے دور ہو جاتے ہیں. امن و سکون کا غارت ہونا انسان کو عبادت سے دور کر دینا ہے. جو مظلوم ہے، آپ اس کی عبادتوں کو دیکھیے، جو پریشان گھوم رہا ہے کسی کے ظلم کے سبب، اس کی عبادتوں کا کیا حال ہے. ظلم کرنے والا زمین پر اللہ کی بندگی سے لوگوں کو روکتا ہے. مظلوم کھل کر اطمینان اور خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے، اپنے اوپر اللہ نے ظلم کو حرام کیا اور کہا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، ہم نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، لہذا اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے آپ پر اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ظلم کو میں نے حرام کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صفت سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، جس کا گناہ ہے سزا اسی کو ملتی ہے. جس نے نیکی کی ہے اس کو پورا بدلہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ برائی محفوظ ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اس نے بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اسے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظلم کی قسم اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتی ہے. زبان کے ساتھ ظلم کرنا، زبان کے ساتھ ظلم یا انسان کا جسم کے ساتھ ظلم کرنا، یہ مخلوقات پر ظلم ہے، لوگوں پر ظلم ہے. زبان سے ظلم کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو گالی دے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی پر الزام لگائے، کسی پر تہمت لگائے، یہ زبان سے ہونے والا ظلم ہے. اور جسم سے ہونے والا ظلم کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، ناحق اس کا مال چھین لینا اور اسے جسمانی طور پر کسی بھی طرح کی اذیت دینا، چاہے زبان سے ہو چاہے جسم سے ہو، ظلم مطلق طور پر حرام ہے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے پر ظلم کرے، حتیٰ کہ کافر بھی کیوں نہ ہو، کافر پر بھی ظلم کرنے کو شریعت نے ناجائز کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. علماء کہتے ہیں ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو مطلقاً حرام ہے. کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا جس میں ظلم کو ہم کہہ سکتے ہوں کہ جائز ہے. کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا. ظلم مطلق طور پر حرام کیا گیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ پر ہو، سامنے والے پر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو. ظلم کسی پر جائز نہیں ہے، اور ظلم کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. آپ جانتے ہیں ظلم کرنے والا شخص کسی بھی طرح ظلم کرتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے جسم سے، تو سامنے والے کو اذیت پہنچتی ہے. علماء کہتے ہیں مخلوقات پر ہونے والے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے. شرک اللہ کے حقوق میں ہونے والا ظلم ہے، بندوں کے حقوق میں ہونے والا ظلم یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کو دین کی غلط تشریح کرے، دین کی غلط تفسیر بیان کرے، لوگوں کو بدعات سکھائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو مخلوق پر کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں سے لوگوں کو روکے. اور ایک مقام پہ کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ،
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، دین میں ایسی بات کہے جو دین میں ثابت نہیں۔ علماء کہتے ہیں مخلوق پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک مخلوق سامنے والے کو دین کی ایسی تشریح کرے جو ثابت نہ ہو، بدعات انہیں سکھائے، گمراہی انہیں سکھائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم سے آدمی کو بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس علم ہو، بصیرت ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے نبی آپ کہیے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت اور برہان پر، دلائل پر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی آدمی دین کو جانے بغیر، دین کے علم سے واقف ہوئے بغیر لوگوں کو دین سکھائے، غلط دین سکھائے، اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو کاٹ دیا۔ اب باقی جو ظلم ہے، انسان کو دنیا کا نقصان ہوگا لیکن وہ اللہ سے نہیں کٹتا ہے، لیکن یہ وہ جو ظلم ہے کہ اگر کوئی آدمی دین غلط سکھاتا ہے، وہ سامنے والے کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے۔ اب عمل کرنے والا عمل کر کے تھکے گا لیکن اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا مخلوق پر اس ظلم سے بچے کہ شریعت کا اگر علم نہ ہو تو آدمی کو ایسی چیز نہیں بولنی چاہیے، اور بصیرت پر آدمی کو اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اور تیسرے قسم کا ظلم ہے لوگوں کے جسم پر، لوگوں کے مال پر، لوگوں کے عزت پر حملہ آور ہونا، انہیں اذیت اور تکلیف پہنچانا، یہ ظلم کی بڑی قبیح شکل ہے، ظلم کی بڑی قبیح شکل ہے، سرکشی کی بڑی قبیح علامت ہے کہ کوئی آدمی کسی کی عزت پر، جان اور مال پر حملہ کرے، اسے اذیت پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 3 چیزیں حرام کر دی ہیں، کوئی بھی شخص ہے مسلمان تم پر 3 چیزیں اس کی حرام ہے۔ حرام کا مطلب ان 3 چیزوں میں کبھی بھی آدمی کو نہیں داخل ہونا چاہیے، کبھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ مالہ ودمہ وعرضہ، انسان کا جسم، انسان کی جان، کسی بھی انسان کی جان کے پیچھے آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ دمہ ومالہ، اور مال، کسی کے مال کے پیچھے آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ وعرضہ، کسی کی عزت اور آبرو کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ انسان کی 3 قیمتی سرمایہ زندگی کے۔ ہمارے زندگی کے قیمتی سرمایہ کیا ہیں؟ ہماری زندگی، ہمارا مال اور ہماری عزت ہے۔ یہ 3 چیزیں محفوظ ہیں، اس کا مطلب امن و امان اور سکون ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آدمی کے داؤ پر لگ جائے یا کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے، انسان کی پوری زندگی ہلاکت و بربادی میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا کسی بھی مسلمان کے جان، اس کے مال، اس کی عزتوں کے پیچھے نہ پڑو، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اسے حرام سمجھو۔ ہر آدمی اپنی فکر کرے، اپنے دین کی فکر کرے اور اللہ کے مخلوق کو دین کی طرف لانے کی فکر کرے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پیچھے پڑنا، اذیت پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں ظلم کی جتنے شکلیں ہیں شریعت نے سخت سزائیں متعین کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں چوری کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی کے مال کو اٹھا لیتا ہے، چھپا کر، چھپے ہوئے طریقے سے اٹھا لیتا ہے۔ چوری شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے چوری۔ آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر ایسی سزا رکھی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانے چاہیے۔ چوری کرنے والا شخص، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانے چاہیے۔ سوچو کہ اللہ کو ظلم کتنا ناپسند ہے کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، نصف دینار کے برابر کوئی بھی مال اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جانا چاہیے، وہ پوری زندگی اسی عیب کے ساتھ جیے گا۔ اللہ کی شریعت میں کتنا ناپسند ہے ظلم۔ آپ جانتے ہیں بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قبیلہ مخزومیہ جو کہ بہت بڑا قبیلہ تھا قریش کا، اس کی ایک عورت نے چوری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے سوچا یہ بہت بڑی قبیلے کی عورت ہے اور ایسی عورت کو سزا دی جائے گی، پورے قبیلے کی جگہزائی ہوگی سماج میں۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی سے کون بات کرے گا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے ہاتھ کاٹ دیا جانا چاہیے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ کو چنا۔ اسامہ بن زید
اللہ کے نبی کے بہت چہیتے تھے، بہت قریبی تھے، ان کو رسول کا محبوب کہا جاتا تھا۔ اسامہ بن زید سے لوگوں نے کہا آپ جائیے اور اللہ کے نبی کو کہیے، سفارش کیجیے کہ اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے، مخزومیہ قبیلے کی شریف عورت لیکن چوری میں مبتلا ہوئی۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے اسامہ سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں نافذ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تم ایسی چیزوں کے بارے میں دخل اندازی دیتے ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی منبر پر آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ کوئی کمزور آدمی پکڑا جاتا، اس پر وہ نفاذ کرتے تھے حدود کا، اسے سزا دیتے تھے، لیکن طاقتور پکڑا جاتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، آپ نے کہا جان لو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ شریعت اتنا ناپسند کرتی ہے ظلم کو کہ ناحق کوئی کسی کا مال چھین لے۔ آپ سوچئے آج ہمارے سماج میں دھوکہ دھڑی اور غش ہوتا ہے، چوری سے کتنا زیادہ نصاب ہم نے لوگوں کا کھا لیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ سوچئے شریعت کے نزدیک کتنے بڑے مجرم ہیں ہم کہ ہم نے اسے بہت زیادہ لوگوں کا لے لیا ہے اور ناحق طریقے سے ہم نے مال کھایا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی حدود آپ جانتے ہیں، قتل، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو ناحق قتل کرتا ہے شریعت کہتی ہے ایسے شخص کو زندہ رہنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسے شخص کو زندہ رہنے کی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، بدلے میں اگر حکومت و اسلامی تو ایسے شخص کا بھی سر قلم کیا جائے گا جس سے کسی شخص کو ظلماً قتل کیا ہے، اور کل قیامت کے دن جو مقتول ہے اپنے سر کو پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا اور کہے گا اے اللہ اسے پوچھ کیوں اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے ظلم کہ چھوٹے پیدا ہونے والے بچے، عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ شریعت نے چھوٹے بچے جن کے پاس نہ عقل و فہم ہے نہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچوں کو دفن کرنے کو شریعت نے حرام قرار دیا، بلکہ ایسا گناہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے انہیں بھی حساب دینا ہوگا، اور وہ بچیاں اللہ کے سامنے کہیں گی اے اللہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس نے مجھے کس گناہ کی وجہ سے مار دیا۔ چھوٹے بچے کیوں نہ ہو شریعت اس پر بھی ظلم کو ناجائز سمجھتی ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہے کہ ہم میں سے کوئی دوسرے پر ظلم نہ کرے، اور علماء کہتے ہیں ظلم کی بنیاد کیا ہے، کیوں آدمی سامنے والے پر ظلم کرتا ہے، کس وجہ سے ظلم کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ انسان کا تکبر ہے، انسان کا گھمنڈ ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میں اونچے درجے کا ہوں سامنے والا نیچے درجے کا ہے، میں طاقتور ہوں یہ کمزور ہے، میں پہنچ والا ہوں یہ گمنام ہے، اس کا کوئی یہ بیار و مددگار ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ یہ تکبر انسان کو ظلم کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ جب آدمی تصور کر لے کہ میں بہت کچھ ہوں تب لوگوں پر ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے پاس دنیاوی کوئی منصب اللہ کے پاس آپ کو معزز نہیں بناتا ہے، آپ معزز نہیں ہیں، آپ دنیا کے مالدار ہوں گے، دنیا کے منصبدار ہوں گے، دنیا کے طاقتور ہوں گے، دنیا کے خاندانی ہوں گے، دنیا کے سب کچھ ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس آپ معزز اور برتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ برتر صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے انسان، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے پاس معزز ہے۔ جب انسان دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے تب وہ سامنے والے پہ ظلم کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں عام طور پر ظالم تکبر کرتا ہے تب مظلوم پر ظلم ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے سامنے والا میرے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، سامنے والا اپنا حق نہیں لے سکتا، تب جا کر آدمی ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا بچیے تکبر سے، اور یاد رکھیے اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، تقوی کے بغیر آپ کی دنیا کے سارے مناصب یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اتنے بادشاہ زمین پر گزرے ہیں آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے، آج ان کا نام و نشان نہیں، ان کی قبریں ہمیں پتا نہیں، جنہوں نے دنیا پر حکومت کی آج ان کے نشانات مٹ چکے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، اونچا سمجھتا ہے، تب وہ سامنے والے پہ ظلم کرتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خاندان قبیلے ہو، چاہے اپنے ماتحت کام کرنے والے نوکر چاکر ہو۔ آدمی جب اپنے آپ کو طاقتور، اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے تب سامنے والے پر ظلم کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ متواضع رہے،
متواضع رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو دنیاوی اونچائی رکھتے ہوئے متواضع رہتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے بہتر ہے، یہ مزاج لے کر چلتا ہے، اللہ اسے دنیا میں عزت دیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں برتری دیتا ہے. جو سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیاوی اسباب ہونے کے باوجود متواضع ہو کر چلتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اسے بلندی دیتا ہے. لہٰذا آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں شریعت ظلم کو اتنا ناپسند کرتی ہے. انسان تو انسان ہے، شریعت کہتی ہے کہ جانوروں پر بھی ظلم جائز ہے. جانور جن کے پاس عقل و فہم نہیں، ایسے جانوروں پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت امرأۃ فی ہرۃ دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها. ایک عورت نے ایک بلی پالی تھی، ایک عورت نے بلی پالی تھی. لا هي اطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها ان تاكل من خشاش الارض. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیتی تھی نہ اسے پانی دیتی تھی، یا کم از کم اسے کھول کر چھوڑ دیتی تو باہر وہ چر کر باہر کھا کر زندہ رہ جاتی. اس نے باندھ کر رکھا اور وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر گئی. جب یہ عورت مری اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا. ایک عورت جو بلی پر ظلم کرتی ہے اللہ اسے بھی برداشت نہیں کرتا ہے، تو سوچئے مومنین پر، اہل ایمان پر، اہل توحید پر، وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان پر ظلم کرنا اللہ کو کتنا ناگوار، کتنا ناپسندیدہ ہے. لہٰذا ہمیں ظلم سے ڈرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوری صراحت سے بیان فرمائی کہ ظلم کرنے والا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. سامنے والا کہتا ہے جو کر سکتے ہو کرو، جو کر سکتے ہو کرو. ظالم کہتا ہے، اسے رکھتا ہے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اسے وہ چھوڑ دیتا ہے توبہ کر کے واپس لوٹ جائے، صحیح ہو کر واپس لوٹ جائے. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میں خدا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اور وہ بے پرواہ ہو کر بندوں پہ ظلم کرنا شروع کرتا ہے. حتی اذا اخذہ، پھر اچانک اللہ اسے پکڑتا ہے، اور ایسے پکڑتا ہے کہ اس کے بعد اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. تمہارے رب کی پکڑ جب اس نے ظالم بستیوں کو پکڑا، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، وہ جب پکڑتا ہے انتہائی بھیانک اور دردناک طریقے سے پکڑتا ہے، اس کا پکڑنا بہت شدید ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم قوموں کا حوالہ دیا. اب جانتے ہیں عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا. جاب الصخر بالواد، سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے ایسے طاقتور قوم کے لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. ہماری طاقت کیا ہے؟ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والی قومیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ کی پکڑ ایسے آئی، وہ کھجور کے تنوں کی طرح مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور انہیں کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی آدمی غافل نہ ہو. اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ وقت دیتا ہے تاکہ آدمی لوٹ سکے، توبہ کر سکے. اس لیے نہیں کہ وہ غافل ہے. اس لیے بعض سلف صالحین نے جب ایک شخص کا ظلم بڑھ گیا، انتہا پر پہنچ گیا، انہوں نے کہا اے میرے رب غر حلمک ھذا الفاجر، اے اللہ تیرے ڈھیل دینے نے اس کو دھوکے میں رکھا ہے. اے اللہ تیرے ڈھیل دینے کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ تو پکڑ نہیں سکتا ہے. اے میرے رب اس پر عذاب کے کوڑے کو برسا اور اسے شدید طریقے سے پکڑ. کہتے ہیں انہوں نے بد دعا کی اور شام ہوتے ہوتے اس ظالم کی موت کی خبر ان تک پہنچی. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا، ڈھیل دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. آپ کے دل میں ظلم کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لہٰذا اس رب سے ڈریے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم تاریکی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن
جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی اعلان ہوگا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ لعنت ہو ظالموں پر، لعنت ہو ظالموں پر۔ ایسا یہ جرم ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے مقرر پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے اور ظلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور جانتے ہیں ظالم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پاس ہتھیار ہو، طاقت ہو، پہنچ ہو، مظلوم شریعت کہتی ہے حقیقت میں اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دعا کی طاقت ہے، اور وہ ایسی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں مظلوم جب ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے، جب وہ برداشت کرتے کرتے انتہا کو پہنچتا ہے، تب اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا ہے، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا ہے، کوئی مجھے اس مشکل سے نہیں نکال سکتا ہے، کوئی مجھے دشمن سے نجات نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ پکارتا ہے اللہ کو، اور وہ پکار کیسی ہوتی ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو درد اور کرب میں مبتلا لوگوں کی آہ کو سنتا ہے، ان کی آوازوں کو سنتا ہے اور ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ انسانوں تمہاری کرب کو، تمہاری تکلیف کو وہ جانتا ہے اور تمہاری بد دعاؤں کو اور دعاؤں کو وہ سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تربیت کرنے والے تھے، صحابہ کو اس ظلم سے، اس گناہ سے روکتے تھے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، حضرت معاذ کو یمن بھیجا، یمن میں یہود و نصارہ رہتے تھے، آپ نے وہاں انہیں بھیجا دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو جتنی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت تھی، آپ نے کہا اتق دعوت المظلوم، آپ نے کہا معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جبکہ جہاں وہ جا رہے صحابی وہاں مسلمان نہیں، یہود و نصارہ ہیں، شریعت کہتی ہے کافر بھی ہو اس پر بھی ظلم جائز نہیں، اسے بھی ناحق تکلیف دینا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا معاذ ظلم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، جب مظلوم بد دعا کرتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، سیدھے اس کی اللہ تک جاتی ہے۔ لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مظلوم کی بد دعا، اس کے بڑے خطرناک اثرات انسانی زندگی پر نافذ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی ترازو سے آپ جان سکتے ہیں میرا حق کیا ہے، سامنے والے کا حق کیا ہے، مجھے کیا ادا کرنا ہے، اسے کیا ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں ظلم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے چھین لیتے ہیں، ظلم یہ بھی ہے آپ سامنے والے سے مانگ لیتے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے۔ جس طرح دوسروں سے لینا چھیننا یہ بھی ظلم ہے، ایسے ان چیزوں کا مطالبہ کرنا جو آپ کے لیے اس پر واجب ہی نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ لوگوں کی شکایتیں عمر بن خطاب کے پاس آئی، شکایت عمر بن خطاب کے پاس آئی آپ کے گورنر سے متعلق کہ آپ کا گورنر ایسا اور ایسا ہے۔ حضرت عمر نے ان کو ہٹا دیا، گورنری سے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر حضرت حذیفہ کو متعین کیا۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، کیا شکایت آ رہی ہے؟ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے ظلم کیسے ہوتا ہے، انسان کے پاس علم نہ ہو، اسے اندازہ نہیں کہ وہ کس کی طرف کھڑا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ کہتا ہے کبھی ظالموں کی طرفداری مت کرو، تمہیں بھی اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ ظالموں کی طرفداری آدمی کو نہیں کرنی چاہیے۔ صحابی کی شکایت سعد بن ابی وقاص کی کہ نماز پڑھانے نہیں آتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو عمر بن خطاب نے پوچھا آپ کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ آپ کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ایسے ہی ان کو نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
کیا شکایت تھی؟ حضرت عمر حضرت سعد بن ابی وقاص 4 رکعت تھے عشاء کی، 2 رکعت لمبی پڑھاتے، 2 رکعت ہلکی پڑھاتے تھے۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ چاروں رکعتیں برابر برابر ہونی چاہیے۔ ایک جہالت، لا علمی، اور اس لا علمی کے ساتھ صحابی پر الزام تراشی کہ انہیں نماز پڑھانے نہیں آتا۔ حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ امام بخاری نے اسے نماز کی مسائل میں ذکر کیا ہے، پہلی 2 رکعت لمبی ہونی چاہیے، بعد کی 2 رکعت ہلکی ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کے ساتھ 2-3 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ میں لوگوں سے پوچھو کہ کیا شکایت ہے سعد بن ابی وقاص کی۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب کے ساتھ بھیجے ہوئے 2-3 لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کوفہ کے چکر لگائے، لوگوں سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارے گورنر کے بارے میں؟ سب لوگوں نے تعریف کی، سب لوگوں نے تعریف کی، حتیٰ کہ بنو ابس ایک قبیلے کی مسجد میں آئے صحابی رسول، اور ان کے ساتھ عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے 1-2 لوگ وہاں پر آئے، اور وہاں پر پوچھا گیا لوگوں کو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سارے لوگوں نے اچھی بات کہی۔ اچانک ایک آدمی درمیان سے کھڑا ہوا، اچانک ایک آدمی درمیان سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے سعد بن ابی وقاص اس کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے، اس کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے، یہ جہاد کے لیے نہیں نکلتا ہے، یہ انصاف نہیں کرتا ہے، یہ تقسیم نہیں کرتا ہے انصاف سے مال غنیمت کو۔ سب لوگوں کے سامنے وہ ایک آدمی کھڑا ہوا۔ علماء کہتے ہیں ظالموں کا معاملہ ایسا ہے، ٹٹول کر دیکھیے، ہزاروں کی بھیڑ میں کوئی ایک ہوتا ہے جو ظلم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، 2-3 لوگ ہوتے ہیں اور لوگ جہالت میں ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا ایسا شخص ایک آدمی نکلا صحابی رسول کے خلاف، گورنر کے خلاف شکایت درج کرا کے انہیں نکلوایا گیا؟ پیچھے ایک آدمی ہے جس نے کہا کہ اس کو انصاف کرنے نہیں آتا، نماز پڑھانے نہیں آتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب بھرے مجموعے میں اس نے ایسے کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم ان کان کاذبا فاعط العمر واعط الفقر وعرضه بالفتن۔ اے اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور سارے لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے، اپنے آپ کی شخصیت کو منوانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، اے اللہ اس شخص کو فقیرے میں مبتلا کر دے، اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، فقیرے میں مبتلا کر اور اسے فتنوں میں ڈھکیل دے۔ کہتے سعد بن ابی وقاص کی زبان سے یہ 3 جملے نکلے۔ وہ شخص جس نے پورے کوفہ میں حضرت سعد کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور صحابی پہ الزام لگا کر ان پر ظلم کیا، کہتے ہیں وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں پہ گر گئی تھی، اس کے باوجود اسے موت نہیں آئی۔ اور کہتے ہیں فقیری کا یہ عالم تھا، لوگوں سے بھیک مانگ کر کھاتا تھا اور آنے والی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اس لیے کہ حضرت سعد نے بد دعا کی اے اللہ اسے فتنوں میں ڈال دے۔ ایسے وقت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، گناہ کا راستہ کھول کر رکھا تھا، اور لوگ اسے پوچھتے کیسے ہو تو کہتا تھا میں بوڑھا آدمی ہوں، سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ کسی نے اسے قتل بھی کر دیا۔ مظلوم کی بد دعا اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، انسانی زندگی پر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے علماء کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے زندگی میں، جہاں ہم گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہی علماء کہتے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم اب آرام سے سو رہے ہیں، لیکن جن کو ہم نے تکلیف دی ہے، ستایا ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، ان کا دل کرب اور عذاب میں ہے، اور وہ اللہ رب ذوالجلال سے آواز لگا کر پکار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں میں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ناحق اور ناجائز طریقے سے کسی پر اس نے ظلم تو نہیں کیا، چاہے اس کی عزت کا معاملہ ہو، چاہے اس کے مال کا معاملہ ہو، چاہے اس کی جان کا معاملہ ہو۔ اب جانتے ہیں مومن کا مال کتنا محترم ہے، کتنا محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لے لیتا ہے، کوئی بھی شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس پر جہنم کو اللہ واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی کوئی چھوٹی چیز بھی ہو تو کیا اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے؟ آپ نے کہا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، مسواک بھی اگر ظلم کر کے لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔
مسواک جس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں، آپ نے کہا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، مسواک کی کاڑی بھی آپ نے کسی کے لیے ہے ظلمن، اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اتنا ناپسند ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ظلم، انسان کی عزت ہو، انسان کی جان ہو یا انسان کا مال ہو، یہ تینوں محترم ہیں، آدمی کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظالمین، ظلم کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک منظر انہیں دکھائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جس کا حق ہمارے پاس ہے اس حق کو واپس کرو۔ اگر ہم نے ناحق کسی کا مال کھایا ہے، عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہے، اس سے حلال ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو پاک کر لو اس سے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جانوروں کو زندہ کرے گا، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، جانوروں کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، لیکن حشر کے میدان میں جانوروں کو اللہ زندہ کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ بکری جو سینگ والی تھی اور اس نے بغیر سینگ والی کو ظلمن مارا ہوگا، اللہ اسے سینگ دے کر کہے گا اس کو مارو، اور وہ اس کو مارے گی۔ اس کے بعد ان سب کو دوبارہ مٹی بنایا جائے گا، اللہ جانوروں کو زندہ کر کے بتائے گا۔ علماء کہتے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، نہ جانوروں کو جنت ہے نہ جہنم ہے، کیوں اللہ زندہ کرے گا ان کو؟ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کے عدل کا کمال ہوگا کہ اتنا انصاف ہونے والا ہے، جب ایک سینگ مارنے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا تو جس نے جس طرح کا ظلم کیا ہے اسے بخشا نہیں جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس سے علماء کہتے ہیں آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ حساب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھائے کسی انسان کا حق ہمارے گلے میں نہ ہو، نہ اس کی عزت سے متعلق، نہ جان سے متعلق، نہ مال سے متعلق، ایسی حالت میں اللہ اٹھائے کہ اس کا حق ہمارے گلے میں نہ ہو، کیونکہ شدید پرسش ہوگی اس کی جب جانوروں کو زندہ کر کے بتایا جائے گا۔ تو دیکھیے عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، اور اہل علم کہتے ہیں یہ تعلیم ایسی ہے جو اسے اختیار کر لیتا ہے، جو اسے اختیار کر لیتا ہے وہ آدمی ظلم سے ہمیشہ دور رہے گا، وہ ظلم سے ہمیشہ دور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ذکر کیا اکثر ذکر هذه اللذات، انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، موت کو اپنے سامنے رکھیے۔ اب موت اگر آپ کے سامنے ہے آپ ظلم کرنے سے بچیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی دن ہمیں لوگ لے جا کر گڈھے میں ڈال دیں گے اور چھوڑ کر واپس چلے آئیں گے، تو یہ احساس آپ کو ظلم کرنے سے روکے گا۔ آپ یہاں تو طاقتور ہیں لیکن وہاں کیا کریں گے؟ اللہ کے پاس جانے کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ انسان ہمیشہ اپنے انجام کو سامنے رکھے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے کس طرح سے ہماری روح قبض ہوگی، کس طرح ہماری زندگی کا صفحہ بند ہوگا، کس طرح سے اللہ کے پاس رخصت ہوں گے۔ آپ اسے سامنے رکھیں، نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آپ دنیاوی جھمیلوں سے، ظلم اور زیادتی سے، خواہ مخواہ لوگوں کے مسائل میں جانے سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ اگر آپ آخرت سے غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، تو آپ کو صحت دھوکے میں ڈال دے گی، آپ کو آپ کا مال دھوکے میں ڈال دے گا، آپ کو آپ کا منصب دھوکے میں ڈال دے گا۔ جب آپ یہ سامنے رکھیں گے، چاہے صحت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے منصب ہو، کچھ بھی ہو، ایک دن موت آئے گی، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ آخر وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے کہتے ہیں وہ زمین پر لیٹ کر کہتے تھے اے میرے رب جس کی حکومت ختم ہونے والی ہے رحم فرما، اے میرے رب جس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی اپنے اس بندے پر رحم فرما جس کی حکومت ختم ہونے والی ہے، جس کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ آپ کی طاقت کی انتہا ہوگی، آپ کے منصب کی انتہا ہوگی، آپ کی خوبصورتی کی انتہا ہوگی، آپ کی زندگی کی انتہا ہوگی۔ ایک دن ایسا آئے گا زمین پر لوگ تو ہوں گے لیکن آپ نہیں ہوں گے، یہ احساس ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آدمی ظلم سے اپنے آپ کو بچائے گا، ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے، مسلمان جہاں پر بھی ہیں، جو بھی ان پر ظلم کرنے والا ظالم ہے، ہمارے لیے ان کے لیے ان کے حق میں دعا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس سے ظالم کو ڈھیل ضرور دی ہے لیکن ظالموں کو وہ چھوڑے گا نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اور وہیں پر یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ انسان کو جذبات سے دور رہنا چاہیے، جذبات سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کے ساتھ آدمی کہتا ہے کہ اتنے سارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے،
13 سال تک مکہ میں تھے، آپ کے سامنے صحابہ پہ ظلم کیا گیا، لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ یہ حکمت نہیں تھی، یہ حکمت نہیں ہے۔ چھوٹی سی جماعت جن کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، ایسی جگہ پر جہاں کفار و مشرکین کثیر تعداد میں قوت و غلبے کے ساتھ ہیں، اس میں تلوار اٹھا کر صحابہ کو مشکلوں میں ڈال دینا۔ اللہ کے نبی نے 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، اور اللہ کے نبی نے بلکہ ظلم کے انتہا ہونے کے وقت لوگوں کو ہجرت اور حبشہ کی طرف بھیجنے کا حکم دیا، جانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تیاری اور طاقت و قدرت ہمارے پاس نہیں تھی۔ جتنے ممالک ہیں دوسرے، آپ سمجھتے کہ ان کے پاس طاقت، ان کے پاس قوت و قدرت کس درجے کی ہے، کس درجے کی ہے؟ شریعت کہتی ہے مقابلے کے لیے انسان کے پاس طاقت ہونی چاہیے، ایمانی طاقت کے ساتھ دنیاوی اسباب بھی ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی دشمن خود حملہ کر دے، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو جو کچھ ہے اس سے مقابلہ کیا جائے گا، لیکن آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرنا، ایسی صورت میں جب ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس قدرت نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت ہے، صحابہ کے منہج کی مخالفت ہے کہ بغیر طاقت و قدرت کے نوجوانوں کو بھڑکا کر حملہ کرنا۔ آپ 10 کا حساب رکھیں گے، وہ 100 اور 1000 کا حساب رکھیں گے۔ اس سے بعض علماء نے کہا کافر آدمی کو قتل کر دینا مسلمان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں کافر طاقت و قدرت میں ہے، آپ ایک آدمی کو قتل کریں گے، آپ کے اس قتل سے آپ نے ہزاروں لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں آپ نے خطرے میں ڈال دی۔ علماء کہتے ہیں آدمی کو اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے 13 سال تک صبر کیا ہے، آپ نے 13 سال تک صحابہ کا گروپ اور گروہ بنا کر آپ نے مشرکین مکہ پر حملہ نہیں کیا ہے۔ یہ کہنا کہ طاقت و قدرت کی کوئی شرط نہیں، آپ کو ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ اللہ کے نبی غیرت مند ہے توحید کے لیے، آپ سے زیادہ اللہ کے نبی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت عمار کو تکلیف دی جاتی، ان کے گھر والوں کو تکلیف دی جاتی، آپ کہتے تھے صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن آپ نے کبھی صحابہ سے نہیں کہا ان پر حملہ کرو۔ علماء کہتے ہیں آدمی کے پاس علم اور بصیرت بھی ہونی چاہیے۔ جو ملک اس میں داخل نہیں ہے، اگر وہ داخل ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ملک کو دوسروں کے لیے کھول رہے ہیں، وہ بھی دشمنوں کے لیے اپنے ملک کو کھول رہے ہیں، اور یہ کوئی فقہ اور سمجھداری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ لہذا آدمی کو جذبات سے دور نکل کر حقائق کی طرف آنا چاہیے۔ ہماری ایسی حالت اور طاقت نہیں ہے امت مسلمہ کی، ہمارے پاس تیاری نہ ایمانی اعتبار سے نہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ایسی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کر سکیں۔ ہاں، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے، وہ شریعت کہتی کوئی گھر پہ بھی حملہ کرے، آدمی کو چاہیے کہ ڈیفنس اور دفاع کرے، اسے دور کرے وہاں سے، لیکن آگے بڑھ کر حملہ کرنا جبکہ ہمارے پاس کوئی طاقت و قدرت نہیں، یہ اللہ کے نبی کا منہج اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا جذبات سے باہر نکل کر مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں جن کی وجہ سے امت اور نقصان میں جا رہی ہے، اللہ ان کو بھی ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرے، اور مسلمانوں کے اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عاد و سمود کو اس نے صفحہ ہستی سے مٹایا، ظالموں کو جو اسلام پر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفحہ ہستی سے انہیں مٹائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا کوڑا ان پر برسائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے اوپر عذاب نازل کر کے ہمیں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے بدتر انجام سے ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات صبح شام اہل ایمان کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، علماء کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے مکر سے، دشمنوں کے پلاننگ سے اہل ایمان کو حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا